اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادی لیس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 64 اور 65۔ سابق آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ابن آدم کو، اکثریت آدم کی اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا تو اور جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے سب کو میں جہنم میں اکٹھا کر دوں گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس مہلت کی مزید تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز کے معنی گھبرا دینے اور پریشان کر دینے کے ہیں۔ تو فرمایا تو پریشان کر لے، من استطاعت منہم، جس کی بھی تو استطاعت رکھتا ہے، جس پر بھی تیرا بس چلتا ہے ان میں سے، بصوتی کا، اپنی آواز سے۔ ابلیس اور آل ابلیس کو گمراہی کی مہم چلانے کے لیے اجازت دے دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ تو کون کون سے وسائل استعمال کر سکتا ہے، اور اہل ایمان کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ شیطان سے بازی آسان بازی نہیں ہے، اس کے فتنے اور ہتھ کنڈے بڑے تیز ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ایک مومن کو ہر وقت چوکس اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ تو اب اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی صوت کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے وہ مہم چلاتا ہے، شور و غوغا کرتا ہے، اپنے نعرے اور ہنگامے، اپنے ریڈیو اور سینما، اپنے گانے بجانے، اپنے جلسے جلوسوں اور اپنی تقریروں اور اعلانات کے ذریعے، اخبارات اور وسائل کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، اس قبیل کی ساری چیزیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور آج اگر حقیقت دیکھی جائے تو موجودہ میڈیا بھی زیادہ تر یہودیوں کے زیر تسلط ہے۔ موبائل آ جانے کے بعد تو اس کی مہم اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ ہر شخص خود پسندی میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ میڈیا کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں انہیں شر کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیر پر پردے ڈال دیتے ہیں اور شر کو اچھالتے ہیں، نئے نئے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، اور مختلف چینلوں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کا استہزاء کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں سب یہ شیطان کی آوازیں ہیں جو انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنے فل پروپیگنڈے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ دوسری بات، واجلب علیہم، اور تو چڑھا دے، علیہم ان پر، بخیلک، اپنے سواروں کو۔ خیل گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اور مراد ایسی جماعت ہوتی ہے جو سوار ہو۔ ورجلک، اور پیادوں کو بھی، جو پیدل چلنے والے ہیں، یعنی اپنے لشکر ضلالت کے سواروں کو اور پیادوں کو بھی ان پر چڑھا، اور اس طرح بھی اگر تیرا بس چلے تو تو ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ یاد رہے کہ یہ سوار اور پیادہ یہاں صرف استعارہ نہیں ہے بلکہ امر واقعی ہے، اور بہت سے ایسے مارکے ہوئے کہ جس میں اہل ایمان کے مقابلے میں شیطان ابلیس اور اس کے لشکروں نے مخالفین کی خوب مدد کی۔ جس طرح غزوہ بدر میں بھی ابلیس ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی شکل و صورت اختیار کر کے ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہر کیف انہیں جو بھی موقع ملتا ہے اسے وہ ضائع نہیں کرتے۔ وشارکہم، اور تو شراکت دار ہو جا، فی الاموالی، ان کے مال میں بھی، والاولادی، اور اولاد میں بھی۔ مال میں شراکت داری سے مراد تفسیر سعدی میں لکھا ہے تعلقت باموالہم واولادہم من منع الزکاة والکفارات والحقوق الواجبہ، کہ جو ان کے پاس مال ہے اس میں سے صدقہ و خیرات سے روکے، زکوٰۃ سے روک دے، جو اس پر حقوق اور واجبات ہیں اس سے اس کو منع کر دے، تو ایسا شخص شیطان کو اپنے مال میں شامل کر لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مال کما رہا ہے اور وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو شیطان کو اس میں شریک کر رہا ہے۔
یا یہ جو سودی نظام اور سسٹم ہے یہ بھی شیطان کا نظام ہے، اور موجودہ حالات میں تو اس نے بڑے خوبصورت اور مزین طریقوں کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے اور اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ مال میں شیطان کی شراکت داری کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، ترک التسمیت عند الطعام والشراب، کہ کوئی بھی چیز کھانے یا پینے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے، تو یہ بھی شیطان کو اپنے کھانے میں شامل کر لینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور اولاد کے معاملے میں شیطان کی شرکت کیسی ہے؟ فرمایا عدم تادیب الاولاد و تربیتہم علی الخیر و ترک الشر، کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہ رکھا جائے انہیں خیر کی تربیت دی جائے اور شر سے انہیں منع کیا جائے، اور اسی طرح جماع کرتے وقت ان دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا کہ جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو جو شخص دعا پڑھ کے صحبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی اپنی امان میں لے لیتے ہیں، اور جو شخص ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا اس کے کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وعدہم، اور تو ان سے وعدے کر لے، یعنی ان کو نہایت لذیذ اور سنہرے وعدوں کے سبز باغ دکھا لے جن میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقی ذمہ داریوں سے وہ بالکل فارغ ہو کر بیٹھیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما یعدہم الشیطان، اور نہیں ہے شیطان کا وعدہ الا غرورا، مگر دھوکہ ہی۔ تو شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب فریب ہیں۔ مثلا مشرکین عرب کا یہ وہم کہ ہم جن فرشتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، یا یہود کا یہ وہم کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اس لیے ہم جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے، تو یہ سب جھوٹے وعدے ہیں شیطان کے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لکا، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان، کوئی اختیار۔ سلطان کے معنی اختیار اور قدرت کے ہیں، یعنی مذکورہ بالا سارے فتنے برپا کرنے کی تجھے مہلت تو دی گئی ہے، لیکن تجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ میرے جو بندے میری بندگی پر قائم اور ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں ان کو تو اپنے زور سے برگزشتہ کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایمان پر جمے رہنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ شیطان جو بھی کر گزرے لیکن یہ اختیار مطلق اس کو حاصل نہیں کہ وہ جس کو چاہے ایمان سے پھیر دے، اختیار مطلق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب، وکیلا، کارسازی کے لیے۔ یعنی جو بندے شیطان کے فتنوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیں گے اور اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے، اللہ ان کا کارساز ہے اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے ایمان کو بچا لے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔